دوستو السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری ماتائیں بہنوں، آج جو میں بات کرنے والا ہوں وہ کینسر کے بارے میں ہے۔ یہ ایک نامراد بیماری بڑی خطرناک ہے۔ اس سے انسان اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے، لیکن اس پروردگار نے اس دنیا میں ہر چیز کا علاج، ہر چیز سے بچاؤ کرنے کا طریقہ، ہر بیماری سے بچاؤ کے لیے اس دنیا میں دوائیاں اس پاک پروردگار نے بنائی۔ صرف علم کی کمی کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان اگر چاہے تو بچاؤ کر سکتا ہے۔ یہ لاپرواہی کی وجہ سے بھی یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اب انسان اگر چاہے تو اس بیماری سے بچ سکتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک، اپنا رہن سہن، اپنا کھانے کا طریقہ صحیح اگر رکھے تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کوئی زیادہ لمبی چوڑی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اگر آدمی چاہے تو بچ سکتا ہے، اس سے بچاؤ کر سکتا ہے۔ میری تو یہ دعا ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی کینسر نہ ہو، لیکن اگر بائی چانس آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے تو آج آپ کو میں کچھ ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جن کو سن کے آپ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ چھوٹی چیزیں اتنی بڑی بیماری کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ ایک سچ ہے، اگر آپ چاہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے ہمارے پاس یہ لال مرچ، یہ لال مرچ ہے۔ دوسری چیز ہے یہ لہسن، دیکھو یہ لہسن ہے۔ اور تیسری چیز ہے شہد، جس کو ہنی بھی کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اکثر لوگ اپنے گھر میں چٹنی کا استعمال کرتے تھے۔ آپ یہ بات اپنے بزرگوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ معلوم کر سکتے ہیں اس کو۔ اور اگر کسی کے گھر میں بزرگ نہیں ہیں، بوڑھے بزرگ نہیں ہیں، تو آپ آس میں، پڑوس میں، محلے میں، گلی میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن سے آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہو۔ پہلے زمانے میں لوگ اکثر کھانے میں چٹنی کا استعمال کرتے تھے، اور چٹنی کا استعمال کرنے کی وجہ سے ان کو یہ بات معلوم بھی نہیں تھی، وہ صرف ٹیسٹ کے لیے کھاتے تھے۔ اور سبزی کی کمی ہونے کی وجہ سے، غریبی ہونے کی وجہ سے وہ چٹنی کا استعمال کرتے تھے۔ اور ان کو کینسر نہیں ہوتا تھا۔ کینسر جیسی بیماری ان کو نہیں ہوتی۔ پرانے زمانے میں کینسر سننے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ کینسر بھی کوئی بیماری ہے، ایسی کوئی بیماری جو انسان کی جان لے سکتی ہے۔ وہ انجانے میں ہی چٹنی کھاتے رہتے تھے۔
کبھی سبزی کبھی چٹنی، کبھی سبزی کبھی چٹنی، اس طرح کی چیزیں وہ کھاتے رہتے تھے۔ تو چٹنی کس چیز کی بناتے تھے؟ لال مرچ اور لہسن، یہ دو چیز کی چٹنی وہ اکثر بناتے تھے۔ آپ یہ بات معلوم کر سکتے ہو۔ اور ان لوگوں کو کوئی کینسر کے بارے میں جانکاری نہیں تھی، نہ ان کو ہوتا تھا، نہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ایسی بھی کوئی بیماری ہے۔ لیکن آج انسان کے پاس جانکاری بہت ہے، لیکن وہ چٹنی نہیں کھاتا، وہ اس چٹنی کا استعمال نہیں کرتا۔ وہ بازار سے لائے گا سوس، ٹماٹو سوس، چلی سوس وغیرہ وغیرہ، املی سوس، ایسی چیزیں کھائے گا۔ موموز، برگر، پیزا اور پوٹیٹو چلی، میگی اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں آج کل فاسٹ فوڈ انسان کھا رہا ہے اور کھا کے اپنا جیون بتا رہا ہے اور بڑی بڑی بیماریوں کو بلا رہا ہے۔ اب بڑی بیماری سے بچنے کا راستہ اس چھوٹی سی چیز کے اندر ہے۔ تو اگر آپ چاہیں، آپ کو یہ احساس ہے، کہیں کسی کونے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، تو میرے کہنے سے آپ اپنے کھانے میں اس چٹنی کا استعمال کیجیے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایک آدمی کے لیے یہ چٹنی 2 مرچ کی خوراک ہے۔ عام جنرل آدمی کے لیے۔ لیکن آپ اگر 3 مرچ یا 4 مرچ کی چٹنی بھی کھائیں تو کوئی دقت نہیں، آپ نے سواد انوسار آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اس میں کم سے کم یہ لہسن ہے، اس میں یہ اس کے 5 جویں، دیکھو میں توڑ کے میں نے اس کو اسی لیے رکھا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ لہسن کے جویں ہیں، یہ دیسی لہسن ہے، یہ اس کے جویں ہیں۔ آپ اس میں سے 5 جویں لے لیں، یہ 5 جویں آپ لے لیں، اور 3 مرچیں، یس آپ اگر 3 نہیں کھا سکتے 2 مرچیں، یا آپ زیادہ کھا سکتے ہیں تو زیادہ مرچیں، لیکن زیادہ کھانا غلط ہے، 4 مرچ سے زیادہ نہیں، 2 عام آدمی کے لیے، زیادہ سے زیادہ 3، اور کوئی بہت زیادہ مرچ کھانے والا آدمی ہے تو 4 مرچ، اس سے زیادہ نہیں۔ 4 مرچ آپ نے یہ لی، لال مرچیں، اور 5 لہسن کی جویں، آپ نے ان کو پیس لیے، اور پیسنے کے بعد میں آپ نے اس میں ملانا ہے 1 چمچ شہد، اور اس کو اچھی طریقے سے حل کر کے آپ اسے دن میں کم سے کم 1 بار، جیسے آپ کوئی سبزی، کوئی رائتا یا کوئی بھی ایسی چیز کھاتے ہیں تو یہ چٹنی اس کے ساتھ ضرور کھائیں کھانے میں۔ یہ ڈیلی کا آپ اپنا نیم بنائیں، جس سے اگر آپ کو کینسر سے بچنا ہے تو، اور اگر کینسر کی بیماری ہلکی پھلکی 1st اسٹیج کی ہے یا 2nd اسٹیج کی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں۔ آپ کا کینسر دھیرے دھیرے اس چٹنی سے ختم ہو جائے گا، اور آپ حیران رہ جائیں کہ چھوٹی چیز سے اتنی بڑی بیماری ٹھیک ہو۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ یہ چٹنی کا استعمال کریں، اور جو ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں وہ ہم بھی کریں، اور ہم ایسی بیماریوں سے بچ جائیں۔ یہ ایک چٹنی نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کینسر کو بڑھنے سے روکنے کی شکتی ہے۔
کینسر کو بڑھنے سے روکنے کی طاقت ہے. آپ اس کا یوز کریں. اس کی تعریف جتنی کر دو وہ کم ہے. زیادہ تعریف کرنا کوئی سمجھداری نہیں ہے. جھوٹی تعریف کرنا کوئی سمجھداری نہیں ہے. صحیح سمجھداری یہی ہے کہ دوسرے تک ایک صحیح علم اور صحیح گیان پہنچائے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے انسان تک ان خدمت خلق کے لیے ہم ایک صحیح علم صحیح گیان دوسرے تک پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ صحیح علم دیں دوسرے کو، کیونکہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اس اللہ کے پاس. کیا جواب دو گے بھائی؟ اگر میرے پاس یہ علم ہے تو میں نے آپ تک پہنچایا اور آپ دوسرے تک پہنچائیے.